يا سيدي يا رسول الله. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے کہ ربیع النور شریف کا مہینہ اپنی بہاریں لٹا رہا ہے. پچھلے جمعۃ المبارک کے بیان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت کچھ واقعات کو ذکر کیا گیا، اور آج میرا دل چاہتا ہے کہ وہ نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو 12ویں کی شب کو تشریف لائے، آج ان کے چہرے کا تذکرہ کیا جائے. سامعین عزیز احتشام، میں نے جو آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. وَالضُّحَىٰ، اے محبوب آپ کے چہرے کی قسم. وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اے محبوب آپ کی زلف عنبرین کی قسم. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، اے محبوب نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے، نہ آپ کے رب نے آپ سے مکھ موڑا ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات مقدسہ میں ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا. 40 دن تک وحی نہیں آئی. 40 دن تک وہی نہیں آئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے افسردہ تھے. صحابہ کرام بھی بڑے پریشان کہ وہی کا سلسلہ بند ہو گیا. اتنے میں کفار نے تانے مارنا شروع کر دی. ابو لہب کی بیوی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئی. معاذ اللہ اس نے گستاخی والے الفاظ بولے، بکے. کہنے لگی وہ شیطان جو تجھ پر وحی کرتا تھا، سنا ہے آج کل اس نے تجھ پر وحی کرنا چھوڑ دی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر ملال ہوا. حضور کا قلب اطہر رنجیدہ ہوا. حضور کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. حضور نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا مولا یہ اہل قریش اہل مکہ
مجھے جنونی کہیں مجھے منظور ہے، مجھے جادوگر کہیں مجھے منظور ہے، مجھے جو بھی کہیں مجھے منظور ہے، مگر میں محمد یہ گوارا نہیں کرتا، میں محمد یہ گوارا نہیں کرتا کہ یہ تیری باشان میں کوئی گستاخی والے الفاظ بولے۔ ابھی یہ بات کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ انور نیچے کیا تو فوری جبریل حاضر ہوا، کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اے محبوب، میں نے جس کی پیشانی کو بنا کر وہ شمس کہہ دیا، میں نے جس کی پیشانی کو بنا کر وہ شمس کہہ دیا، جس کے سینے کو بنا کر علم نشرح کہہ دیا، جس کی آنکھوں کو بنا کر وجہ اللہ عینین کہہ دیا، جس کے چہرے کو بنا کر والضحیٰ کہہ دیا، جس کی زلفوں کو بنا کر پیاری پیاری زلفوں کو بنا کر میں نے واللیل کہہ دیا، جس کے ہاتھوں کو بنا کر ما رمیتا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما کہہ دیا، ارے جس کے ہاتھوں کو بنا کر ید اللہ علی فوق ایدیہم کہہ دیا، اور جس کی امت کو بنا کر وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ کہہ دیا، اے محبوب میں نے یہ چہرہ اس لیے تو نہیں بنایا کہ اس سے میں اپنا رخ پھیر لوں، میں نے یہ تیرا چہرہ اس لیے تو نہیں بنایا کہ میں تیرا رخ پھیر لوں۔ فرمایا وَالضُّحَىٰ، محبوب تو ان کی باتوں میں پریشان ہو رہا ہے، جو بتوں کو سجدہ کرنے والے ہیں تو ان کی باتوں سے پریشان ہو رہا ہے، جو پتھروں کو پوجنے والے ہیں اے محبوب تو ان کی باتوں سے پریشان ہو رہا ہے، جنہیں حلال حرام کی تمیز نہیں تو ان کی باتوں سے پریشان ہو رہا ہے، جن کو یہ پتہ نہیں کہ ماں کا ادب کیا ہے، بہن کا ادب کیا ہے، اے محبوب تو آیا ہے تو تو نے انہیں سکھایا ہے، تو ان کی وجہ سے پریشان ہو رہا ہے۔ اے محبوب والضحیٰ، مجھے تیرے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، اے محبوب مجھے تیری زلف عنبرین کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، اے محبوب نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ تجھ سے منہ موڑا ہے۔ بات تیسری آیت میں ہے، بات تیسری آیت میں ہے، مگر تسلیاں مصطفیٰ کو دی جا رہی ہیں، تسلیاں مصطفیٰ کو دی جا رہی ہیں۔ قسم کے بارے میں علماء نے بڑی پیاری بات فرمائی، علماء کرام فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں اس آیت کے تحت کہ قسم عام چیز کی نہیں کھائی جاتی، قسم عام چیز کی نہیں کھائی جاتی، قسم ہمیشہ خاص چیز کی کھائی جاتی۔ اللہ نے فرمایا والضحیٰ، مصطفیٰ تیرے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، میرے پیارے تیری زلف عنبرین کی قسم، تو پتہ چلا نہ مصطفیٰ کا چہرہ عام ہے نہ مصطفیٰ کی زلفیں عام ہے، مصطفیٰ کا چہرہ بھی خاص ہے اور مصطفیٰ کی زلفیں بھی خاص ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو فرمایا وما ودعک ربک وما قلی، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے تجھ سے منہ موڑا ہے۔ اے محبوب تیرا چہرہ وہ چہرہ ہے جسے بنا کر چھوڑ دیا جائے؟ نہیں نہیں، تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں اور تجھ سے منہ موڑا بھی نہیں۔ یہ حضور کے حسن کی جھلک ہے، حضور کے چہرے کی، جو ہمیں قرآن سے ملتی۔ اماں جی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی اماں جان سے پوچھتے ہیں، اماں جی آپ نے اپنے پیارے کو پالا ہے، بڑے نازوں سے پالا ہے، آپ بتائیے کہ ہمارے آقا کا چہرہ کیسا تھا؟ آپ بتائیے کہ ہمارے آقا کا چہرہ کیسا تھا؟ اماں جی فرماتی ہیں ثم نظرت الیہ، فرمایا میں نے جب دیکھا اپنے بیٹے کے مکھڑے کی طرف، ثم نظرت
الیہ واذن بہ کالقمر لیلۃ البدر، فرمایا جب میں نے اپنے محبوب کے چہرے کو دیکھا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے چودھویں کا چاند چمک رہا ہو، چودھویں کا چاند چمک رہا ہو، وَرِيحُهُ يَسْطَحُ كَالْمِسْكِ الْأَزْفَرِ، اور میں نے اپنے بیٹے کے جسم سے ایسی خوشبو نکلتی ہوئی دیکھی کہ ایسی خوشبو مشک و عنبر کی خوشبو کو بھی نہیں پہنچ سکتی، مشک و عنبر کی خوشبو مصطفیٰ کے چہرے کو نہیں پہنچ سکتی۔ پہلی بات اماں جی فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کے چہرے کو یوں پایا کہ جیسے چودھویں کا چاند ہے۔ میں کہتا ہوں اسی لیے تو پیر مہر علی شاہ نے کہا ہوگا کہ مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، مکھ چمک دی لاج نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور یقین مت بریاں۔ اور میرا ذوق کہتا ہے جب اماں جی پیار سے دیکھ رہی ہوں گی، حضور کے چہرے کو پیار سے تک رہی ہوں گی، بار بار دیکھ رہی ہوں گی، بار بار اپنے بیٹے کے چہرے کی زیارت کر رہی ہوں گی، تو اماں جی یہ کہہ رہی ہوں گی بیٹا تیری صورت تو ایسی ہے، تیرا چہرہ تو ایسا ہے، تیری مت بھری آنکھیں تو ایسی ہیں، تیری پیشانی تو ایسی ہے کہ اس صورت نو میں جانا کھا، اس صورت نو میں جانا کھا، جان آکھا کہ جانے جہان آکھا، وہ سچ آکھا تے رب دی نشان آکھا، جس شان تو شانہ سب بڑی، سچ آکھا تے رب دی نشان آکھا، جس شان تو شانہ سب بڑیاں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں اے ابو ہریرہ، اے حضور کے پیارے 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 صحابی، آپ نے حضور کا مدینہ شریف میں بیٹھنا دیکھا، حضور کا چلنا دیکھا، حضور کا مسکرانا دیکھا، حضور کا بیٹھنا اٹھنا ہر فعل کرنا دیکھا، ہمیں بتائیے نا کہ ہمارے آقا کا چہرہ کیسا تھا، ہمارے آقا کا چہرہ کیسا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بھئی تم سفر بڑا کر کے آئے ہو، عرب شاہ کی سرزمین سے آئے ہو، بڑا لمبا سفر کیا ہے، سنو میرے آقا کا چہرہ کیسا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں آنے والے سوال کرنے والے سن میرے آقا کا چہرہ کیسا تھا، فرمایا میرے آقا کا چہرہ ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں جس شے پر بھی مخلوق کا اطلاق ہوتا ہے حضور علیہ السلام ہر اس چیز سے زیادہ سونے تھے۔ حضور کا چہرہ، حضور کا چہرہ، حضور کا چہرہ ایسا تھا جس کو مخلوق کہا جاتا ہر اس چیز سے مصطفیٰ زیادہ سونے تھے۔ یہاں پر حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے مدارج النبوہ کی جلد نمبر 1 کے اندر پہلے باب کے اندر جو آپ نے باب حضور علیہ السلام کے حلیہ کے اعتبار سے باندھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے یہ کیوں کہا ما رأیت شیئا، ما رأیت شیئا، میں نے کوئی چیز نہ دیکھی، کوئی چیز نہ دیکھی احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کے چہرے سے خوبصورت۔ آپ نے ایسا کیوں نہیں کہا ما رأیت رجلا یا ما رأیت انسانا، میں نے کوئی انسان حضور سے سونا نہیں دیکھا یا کوئی شخص حضور سے سونا نہیں دیکھا، یہ کیوں نہیں کہا؟ شیخ عبد الحق محدث دہلوی بڑی پیاری بات فرماتے ہیں انسان کہنا یہ مخصوص کرنا تھا، انسان کہنا یہ مخصوص کرنا تھا، اللہ کی مخلوق میں مخصوص کر دینا کہ حضور تمام انسانوں میں سونے، اس بات میں شک کوئی نہیں کہ کوئی ایسا کوئی شک نہیں، حضور ہر چیز سے سونے،
بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں حضرت یوسف کو بھی حسن ملا ہے تو حسن مصطفیٰ کے صدقے سے ملا ہے، ہر چیز سے حضور سونے، ہر چیز سے۔ فرمایا یہ کیوں نہیں کہا ما رأیت رجلا یا ما رأیت انسانا؟ فرمایا اس میں بات یہ ہے کہ ہو سکتا تھا تو یہ کہہ دے کہ بھئی ہو سکتا ہے انسان سے اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز اور خوبصورت بنائی، اور لطیف کوئی شے بنائی ہو، اور کسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے لطیف بنایا ہو۔ اگر حضرت ابو ہریرہ یہ فرماتے ما رأیت انسان، میں نہیں کوئی دیکھا انسان، تو اس میں یہ اعتراض ہو سکتا تھا۔ فرمایا حضرت ابو ہریرہ نے اعتراض کی جڑ ہی ختم کر دی۔ فرمایا ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو مصطفیٰ سے زیادہ سونی ہو، کوئی چیز ایسی نہیں جو حضور سے زیادہ سونی ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت نے یوں ہی تو نہیں فرمایا، اعلیٰ حضرت نے یوں ہی تو نہیں فرمایا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ اور فرماتے ہیں خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، خامہ بنانے والے نے ہاتھی کر دی، خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ۔ فرمایا کیا خوب بنایا بنانے والے نے، خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ۔ ارے کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ، کیا ہی تصویر، کیا ہی تصویر، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ۔ اور فرماتے ہیں نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہربان، نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہربان۔ آسمان کو نور ملا تو نور مصطفیٰ کے صدقے سے ملا ہے، چاند کو نور ملا تو نور مصطفیٰ کے صدقے سے ملا ہے، ہر پورے جہاں میں روشنی ہے تو نور مصطفیٰ کے صدقے سے ہے، چاند میں چاندنی نور مصطفیٰ کے صدقے سے ہے، تاروں کی جگمگاہٹ نور مصطفیٰ کے صدقے سے ہے۔ فرمایا یہ ان کو، یہ چاند کو چاندنی، سورج کو روشنی، چاند ستاروں کو ان کا جگمگانا کہاں سے ملا؟ آپ فرماتے ہیں نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہربان۔ یہ سب دوڑ پڑے، حضور ہمیں بھی نوازیے، حضور ہمیں بھی نوازیے، حضور ہمیں بھی نوازیے۔ نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہربان، ارے اٹھتی ہے کس شان سے گردِ سواری واہ واہ۔ فرمایا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری چلی، سواری سے گرد مبارک اڑی تو چاند نے کہا آج ساڑی بھی موج لگ گئی، اسی دربار مصطفیٰ کو خیرات لے۔ سب نے کہا ہماری بھی موج لگ گئی ہے۔ سورج کہنے لگا جناب ساڑی بھی موج لگ گئی ہے، ساڑی بھی موج لگ گئی۔ بلکہ اعلیٰ حضرت یہ تو ایک اور کمال بات کہی، آپ فرماتے ہیں کہ بھئی چاند کچھ بھی میں افسوس کروں کیا کروں، جب حضور علیہ السلام اپنے چہرے سے برد یمانی کو اتارا کرتے تھے تو کیوں نہ حضور کی بارگاہ میں آیا اور یہ کہہ دیا کہ اے شفیع المذنبین، اے قاسم النعم، ایسا کیجئے نا کہ یہ جو میرے چہرے پر داغ ہیں انہیں بھی ہٹا دیجئے، یہ جو میرے چہرے پر داغ ہیں انہیں بھی ہٹا دیجئے۔ اگر تو آ جاتا حضور تیرے چہرے سے یہ داغ بھی ہٹا دیتے، اگر تو آ جاتا دربار مصطفیٰ میں حضور تیرے چہرے سے داغ بھی اٹھا دیتے۔ اللہ اکبر۔ پہلے بات ہوئی اماں جی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ فرماتے ہیں میرے لاڈلے کا چہرہ ایسا ہے جیسے چاند سورج چمک رہا ہو، جیسے چودھویں کا چاند ہے، اور اس کی خوشبو ایسی ہے جیسے مشک و عنبر کی خوشبو یا اس سے بھی بڑھ کر۔ اور حضرت
ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے بڑھ کر کسی چیز کو بھی سونا نہیں دیکھا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، اے کعب بن مالک، آپ بتائیے کہ حضور کا چہرہ کیسا تھا؟ کعب بن مالک فرماتے ہیں، بھائی میں حضور کے پورے چہرے کو کی بات تو نہیں کرتا، میری نظر کہاں کہ میں پورے چہرے کا احاطہ کر سکوں، ہاں میں تمہیں حضور کی پیشانی مبارک کا کچھ حلیہ بتا دیتا ہوں، حضور کی پیشانی مبارک کا کچھ حلیہ تمہارے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر، فرمایا جب مصطفیٰ کریم ہماری طرف متوجہ ہوتے، یہ حضور تشریف فرما ہے، ادھر صحابہ بیٹھے ہیں، ادھر صحابہ بیٹھے ہیں، فرماتے ہیں جب حضور ہماری طرف متوجہ ہوتے، یعنی ادھر سے کسی صحابی نے بتایا حضور نے رخ اس طرف پھیرا، ادھر سے کسی صحابی نے بتایا تو حضور نے رخ اس طرف پھیرا، تو آپ فرماتے ہیں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو میں نے حضور علیہ السلام کے رخ انور کی ایک طرف کو دیکھا، رخ انور کی ایک طرف کو دیکھا، بلکہ پورے رخ انور کی نہیں، حضور کی پیشانی کی ایک طرف کو دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں میں اس کا حلیہ تمہارے سامنے بیان کر دیتا ہوں، اذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر، فرمایا حضور علیہ السلام کی پیشانی مبارک جب ہم سے پھرتی یا اس پر شکن پڑتی تو آپ کا چہرہ انور پارہ قمر کی طرح روشن ہوا کرتا تھا۔ فرمایا حضور علیہ السلام کا چہرہ پارہ قمر کی طرح روشن ہوا کرتا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تاج والوں کا یہاں، تاج والوں کا یہاں خاک پہ ماتھا دیکھا۔ حضور کا چہرہ اتنا حسین ہے، بڑے بڑے حسین، بڑے بڑے جمیل، بڑے بڑے خوبصورت، اپنے حسن پر ناز کرنے والے وہ یہاں پر ماتھا ٹیکنے آتے ہیں۔ تاج والوں کا یہاں خاک پر ماتھا دیکھا، ارے سارے داراؤں کی دارا ہوئی، سارے داراؤں، دارا ایک بہت بڑا بادشاہ ہوا ہے جس کو سکندر اعظم نے شکست دی، بہت بڑا بادشاہ ہوا ہے، اس کی بادشاہ بڑی مشہور تھی، حسن میں بھی کمال تھا، بادشاہ میں بھی کمال تھا۔ فرماتے ہیں تاج والوں کا یہاں خاک پہ ماتھا دیکھا، تاج والوں کا یہاں خاک پہ ماتھا دیکھا، سارے داراؤں کی دارا ہوئی دارائی دوست، اور میں سب اونچوں سے اونچی، سب اونچوں سے اونچی بادشاہی جن کی ہے وہ میرے آقا کی بادشاہی ہے، سب حسینوں سے حسین جس مدنی آقا کا چہرہ ہے وہ میرے مدنی آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں طور پر کوئی چرخ، طور پر کوئی چرخ پہ یہ عرش سے پار، موسیٰ علیہ السلام کی یہ کیپیسٹی تھی کہ آپ طور پر جا کر رک گئے، طور سے آگے نہ جا سکے، جبریل امین چلے وہ سدرۃ المنتہا پر جا کر رک گئے۔ آپ فرماتے ہیں طور پر کوئی چرخ پر اور یہ عرش سے پار، طور پر کوئی چرخ پر اور یہ عرش سے پار، ارے سارے بالاؤں پہ بالا رہی بالائی دوست، سارے بالاؤں پہ، بالا کہتے ہیں بلندی، اور میں جہاں جہاں بلندی والے پہنچتے رہے اور جہاں ان کی بلندی کی حد تھی اس حد سے آگے مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی تھی، سارے بالاؤں سے بالائے رہی بالائی دوست۔ اور فرماتے ہیں اسی ماتھے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا سجا، جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا سجا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا سجا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔
حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، حسان آپ حضور علیہ السلام کے درباری نعت خواں ہیں، حضور علیہ السلام کے درباری نعت خواں ہیں، آپ بتائیے نا حضور کا چہرہ کیسا تھا؟ حضور کا حسن بیان ہو رہا ہے، اور میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے اور علماء سے سنا ہے کہ حضور کا حسن سن کر جو بندہ مسکرا پڑے اللہ تعالیٰ اس پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ تو آپ مسکرائیں بھی اور پیار سے اس پیارے پیارے منہ سے سبحان اللہ بھی کہتے رہیں، انشاءاللہ برکت بھی ہوگی۔ حضرت حسان سے پوچھتے ہیں، حسان آپ بتائیے کہ حضور کا چہرہ کیسا ہے؟ حضرت حسان فرماتے ہیں، کیا پوچھتے ہو؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ وَأَحْسَنُ، حسن نہیں کہا، احسن افعل التفضیل للمذکر منہ، واحسن فعل التعجب۔ ہم جب یہاں پر تعجب کرتے ہیں کہتے ہیں واہ بھائی واہ 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 کمال، کیا کہنے جناب، واہ جی واہ، تعجب ہوتا ہے نا، کوئی عجب چیز دیکھ لے، بڑی سونی چیز دیکھ لے، واہ بھائی واہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے، حضرت احسان میں سالو فرماتے ہیں حضور کا چہرہ واہ بھائی واہ، آئے 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 واہ بھائی واہ، حضور کا چہرہ واہ بھائی واہ، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ اور میں حضور کا چہرہ اتنا سونا اتنا سونا اتنا سونا کہ آپ کے چہرے سے زیادہ حسین سونا چہرہ میں نے کسی کا دیکھا ہی نہیں، کسی کا سونا چہرہ دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ اچھا اگلے بندے بھی بڑا سیانا تھا جس کے سامنے آپ نے بات کی، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اعتراض صحابہ میں سے کسی نے نہیں کیا، صحابہ میں سے کسی نے اعتراض نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے حضور کا چہرہ دیکھا ہوا تھا اور وہ جانتے تھے کہ یقیناً حضور سے سونا چہرہ کسی کا ہے ہی نہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، حضور آپ سے حسین چہرہ میں نے کسی کا نہیں دیکھا۔ بعد میں آنے والے 1300 سال کے بعد 1200 سال کے بعد یہ والے اعتراض کر سکتے تھے، حسان آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کسی حضور کے چہرے سے زیادہ چہرہ کسی کا نہیں دیکھا، آپ تو عرب میں رہے، آپ نہ عجم میں گئے، نہ آپ انگلستان میں گئے، نہ آپ فارس میں گئے، نہ ایران، نہ عراق، کہیں بھی نہیں گئے، آپ تو صرف عرب میں رہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے حضور سے سونا چہرہ کسی کا نہیں دیکھا؟ حضرت حسان فرماتے ہیں، او اعتراض کرنے والے سن، میرے اعتراض کا جواب سن۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، فرمایا یہ حسان دیکھتا کیسے؟ جب مصطفیٰ سے حسین کسی ماں نے جنا ہوتا تو یہ حسان دیکھتا، مصطفیٰ سے حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے تو یہ حسان کیسے دیکھتا؟ مصطفیٰ کریم سے زیادہ حسن والا کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا تو یہ احسان کیسے دیکھتا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ 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 اللہ۔ پھر پیر مہر علی شاہ یاد آ گئے، پھر پیر مہر علی شاہ یاد آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں، سونے زمانے تے ہوئے لکھاں، سونے زمانے تے، پنجابی سمجھ آ رہی ہے تو آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ سونے زمانے تے ہوئے لکھاں پر سارے تیرے تو تھلے، یوسف بھی ہویا جنہوں ویکھ کے 3 مہینے بھوک نہیں لگ رہی سی، سونے زمانے تے ہوئے لکھاں پر سارے تیرے تو تھلے، سونے تیرے حسن دی کی شان ہے، سارے سونے وچوں بس تیری بلے بلے، جنہیں بھی سونے زمانے تے ہوئے نے سونے سارے تیرے تو تھلے نے، تے سارے دے وچ جڑی بلے بلے ہوئی ہے آمنہ دے حلالہ تیری ہوئی۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے فرماندے نے یہ حدیث سے آیا ہے، یہ اگلی بات میں کرتا ہوں۔ فرمایا خلقت مبرعا من کل عیب، خلقت مبرعا من کل عیب۔ یا رسول اللہ
آپ کو اللہ تعالی نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے، ہر عیب سے مبرہ پیدا فرمایا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، اور میں سونا آپ کو رب نے ایسا بنایا جیسا جیسا آپ نے چاہا۔ حضور نے کہا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہوگا مصطفیٰ تجھے کیسا بنا؟ حضرت کہہ رہے ہیں مجھ پہ فتویٰ نہیں لگنا چاہیے، سیدھی حضرت سان کی بات ہونی چاہیے۔ حضرت سان کہہ رہے ہیں اللہ نے پوچھا ہوگا مصطفیٰ آپ کو کیسا بنا؟ مصطفیٰ نے فرمایا ہوگا یا اللہ ایسا بنا دے کہ مجھے دیکھ کے تو بددعا کہہ دے، یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میری زلفوں کو دیکھ کر تو واللیل کہہ دے، یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میرے ہاتھوں کو دیکھ کر تو ید اللہ کہہ دے۔ آپ کو سبحان اللہ کم ہے، محبت سے بولیے یا اللہ میرے ہاتھوں کو ایسا بنا دے کہ میرے ہاتھوں کو تو ید اللہ علی فوق ایدیہم کہہ دے، یا اللہ مجھے ایسا بنا دے جب میں پھینکوں تو کہے ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، سونے تسی نہیں پھینکی بلکہ اسی پھینکی ہے۔ ایسے ہاتھ بنا دے اور ایسا سینہ بنا دے جسے دیکھ کر تو کہہ دے علم نشرح، کلے پہ رہے جسے دیکھ کر تو کہہ دے علم نشرح۔ حضور یا اللہ ایسی آنکھیں بنا دے جسے دیکھ کر تو کہہ دے وجہ اللہ عینین، یہ سونا تیری آنکھیں نہیں یہ تو میری آنکھیں ہیں، یہ تیری آنکھیں نہیں یہ تو میری آنکھیں ہیں۔ والشمس کہہ دے، والفجر کہہ دے، یا ایھا المدثر کہہ دے، یا ایھا المزمل کہہ دے۔ جب میں نماز پڑھا رہا ہوں ظہر کی اور تیری طرف دیکھوں سر کو نیچے کروں تو جبریل کو بھیج دے اور ساتھ یہ پیغام محبت بھی بھیج دے، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، سونیا جدھر جدھر تیرا منہ چاہتا ہے ہم قبلہ بھی ادھر ہی پھیر دیں گے۔ یوں ہی تو نہیں فرماتے، یہ حدیث چ آیا ہے، یہ حدیث چ آیا ہے سونے نو پوچھ پوچھ کے، سونے نو پوچھ پوچھ کے رب آپ بنایا ہے۔ سونے نو پوچھا سونے کیوں جا بنانا؟ آئے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اماں جی عائشہ سے پوچھتے ہیں اماں جی ہمیں بتائیے نا کہ حضور کا چہرہ کیسا ہے؟ دیکھیے ہمارا سفر دیکھیے، آپ کو سبحان اللہ کر بھی سبحان اللہ۔ ہم پہلے گئے اماں جی آمنہ کے دربار میں، اماں جی آپ بتائیے حضور کا چہرہ کیسا ہے؟ اماں جی نے فرمایا کہ حضور کا چہرہ چودھویں کے چاند جیسا ہے، حضور کے چہرہ منور سے خوشبو ایسی آتی ہے کہ ایسی خوشبو مشک و عنبر کی بھی نہیں۔ پھر ہم گئے حضرت ابو ہریرہ کی بارگاہ میں، اے حضرت ابو ہریرہ آپ بتائیے حضور کا چہرہ کیسا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور کا چہرہ ایسا ہے کہ جیسے چودھویں کا چاند ہو۔ پھر ہم گئے جناب حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، فرمایا کہ جب حضور کے ماتھے پر شکل پڑتی تو وہ ایسے چمکتا جیسے چودھویں کا چاند چمک رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر ہم گئے حضرت حسان کی بارگاہ میں تو حضرت حسان کہندے نے آپ فرماندے نے یہ حدیث چ آیا ہے کہ سونے نو پوچھ پوچھ کے رب آپ بنایا ہے۔ لو جی اتنی بارگاہ میں پہنچے، ہمارا ذوق اور جنون اور بڑھ گیا۔ ہم نے کہا جی حضور کے حسن کے تذکرے بڑے ہی پیارے لگ رہے ہیں، بڑے ہی دینوں سرکار دیا گلاں لگ رہی ہیں۔ یہ پنجابی دے لہجے چینج کہہ دیا ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا ہے، اس بہانے رل مل بینا چنگا لگدا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کا ذکر سن کے بڑا مزہ آ رہا ہے،
اب ہم چلے گئے جناب اماں جی عائشہ کے در دولت پر. اماں جی آپ تو حضور کی پسندیدہ بیوی ہیں, آپ تو حضور کی پسندیدہ بیوی ہیں, حضور نے آپ سے بڑا پیار فرمایا, بڑی محبت فرمائی, بڑا قرب فرمایا, یہاں تک کہ جب حضور علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو حضور علیہ السلام کا سر انور آپ کی گود میں تھا, بڑا پیار فرمایا. ہمیں بتائیے نا کہ حضور کا چہرہ کیسا ہے. ارے اماں جی فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق الشمس. فرمایا لوگوں اور سوال کرنے والے دیوانے ہو سن لو, ایک تمہارا سورج ہے اور ایک میرا سورج ہے, ایک تمہارا سورج ہے ایک میرا سورج ہے. لنا الشمس ایک میرا سورج ہے, وللآفاق الشمس ایک وہ سورج ہے جو آسمان پر ہوتا ہے. وَالشَّمْسِ فَوْقَ مِنْ شَمْسِ السَّمَاءِ. اماں جی فرماتی ہیں نے وہ سورج ایسا ہے کہ اس کے آگے بادل آ جائیں اس کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے. وَالشَّمْسِ فَوْقَ فرمائیں ایک میرا سورج ہے, ایک میرا سورج ہے جس کے آگے بادل آتے ہی نہیں. وَالشَّمْسِ فَوْقَ مِنْ شَمْسِ السَّمَاءِ فرمایا جو میرا سورج ہے وہ آسمان والے سورج سے زیادہ روشن ہے. وَشَمْسُ النَّاسِ تَطْلَعُ بَعْدَ الْفَجْرِ فرمایا لوگوں جو تمہارا سورج ہے وہ فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے. اور فرمایا وَشَمْسِ تَطْلَعُ بَعْدَ الْعِشَاءِ فرمایا جو میرا سورج ہے وہ عشاء کے بعد بھی طلوع ہی رہتا ہے. جو تمہارا سورج ہے وہ عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے, فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے. اور میں مگر میرے سورج کا کمال یہ ہے کہ وہ عشاء کے بعد بھی طلوع ہی رہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میری ملاقات ایک ہمدانی عورت سے ہوئی. اس نے مجھ سے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, میں نے حضور علیہ السلام کو محبت سے بولیے نا, میں نے حضور علیہ السلام کو حضور علیہ السلام کو دیکھا. حضرت کعب بن مالک کہتے تھے, حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا اچھا اگر تو نے دیکھا ہے تو بتانا حضور کا چہرہ کیسا تھا. پتہ چلا صحابہ کا بھی یہ عقیدہ تھا ذکر نبیدہ کر دے رہنا چنگا لگتا ہے. اور میں اماں سے بات اور کوئی بات نہیں ہوگی, پہلے یہ پوچھے بتانا میرے آقا کا چہرہ کیسا تھا, بتاؤ میرے آقا کی زلفیں کیسی تھی, بتاؤ میرے آقا کی آنکھیں کیسی تھی, بتاؤ جب حضور چلتے تھے تو کیسے چلتے تھے. اماں جی نے جواب دیا, اماں جی فرماتی ہیں سن کعب بن مالک سن حضور کا چہرہ کیسا تھا. کل قمری لیلۃ البدر ارکب لہ ولا بعدہ مثلہ. فرمایا اے کعب بن مالک, ہمدانی مائی فرما رہی ہے, ہمدانی خاتون فرما رہی ہے, وہ کہتی ہے اے کعب بن مالک سن حضور کا چہرہ ایسا تھا جیسے چودھری کا چاند چمک رہا ہو. فرمایا اور اگلی بات بھی سن, میں نے نہ حضور سے پہلے کسی کو اتنا حسین چہرے والا دیکھا ہے نہ بعد میں اتنا حسین چہرے والا کسی کو دیکھا. حضور کا چہرہ, آئے حضور کا چہرہ, حضور کا چہرہ. ہر بندہ حضور کے چہرے کے قصیدے گا رہا ہے, اور اللہ کا فضل ہے اور کہ آج انہی حصوں میں سے ایک حصہ ہمیں بھی نصیب ہوا ہے. اللہ اکبر. ایک دن حضور علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے. حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا علی تیرا ہر وقت کیا دل چاہتا ہے, تیرا ہر وقت کیا دل چاہتا ہے. آج حضور کی منشا بھی کچھ اور تھی اور باب العلم جو ہیں وہ حضور کے سوال کو بھی سمجھ گئے.
حضور کی منشا بھی کچھ اور تھی، اور جو حضور کی منشا تھی باب العلم اس سوال کو بھی سمجھ گئے۔ مولا علی عرض کرتے ہیں سونیا النظر الی وجہک یا رسول اللہ، سونیا میرا دل یہ چاہتا ہے، ادھر دیکھیے اس کی خیر ہے، وہ بھی وجد میں آئی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں سونیا النظر الی وجہک یا رسول اللہ، سونیا میرا دل چاہتا ہے آنکھیں میری ہو چہرہ آپ کا ہو، بس دیکھتا ہی چلا جاؤں۔ میرا دل چاہتا ہے آنکھیں میری ہو چہرہ آپ کا ہو، بس دیکھتا ہی رہوں۔ آئے ہائے 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 ہائے۔ پیر نصیر الدین نصیر فرماندے نے پھر پنجابی لہجہ، آپ فرماندے نے کیڈا سونا ماہی ہے، کیڈا سونا، محبت نال بولو، کیڈا سونا، اور کیڈا سونا ماہی ہے، نالے ساڈے دکھ منڈدا ہے، نالے عرشاں دا راہی ہے۔ وما علینا